सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक ख़त है एक मासूम छोटे बच्चे के नाम जो कैंसर के मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला है। 7030 पर अपनी स्क्रीन पर आप इस बच्चे को वज़ीर आला सिंध, वो जो नरेंद्र मोदी को ललकार रहे थे, अब से कुछ देर पहले मैंने जिसका अहाता किया, वो जो कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ पर इंसानी खून के धब्बे हैं, वज़ीर आला के नाम एक ख़त है। कैंसर के मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला CM सिंध के पड़ोसी वाहड़ के बदनसीब महबूब पंवर का वज़ीर आला सिंध के लिए खुला ख़त। मुराद अली शाह साहब, गुस्ताखी माफ़, आपने मदद न करनी थी तो मेरे सर पर हाथ क्यों रखा? मुझे अपने माँ बाप पर यकीन था, वो भीख मांग कर भी मेरा इलाज करवाते, मगर आपने झूठी तसल्ली देकर मुझे मौत की तरफ मुतवज्जो कर दिया। इस वक्त मैं जिस तकलीफ़ और दर्द में हूँ उसका ज़िम्मेदार कौन है? खुदारा किसी और के जिगर के टुकड़े को ऐसी झूठी तसल्ली देकर किसी माँ की गोद खाली न करना। शुक्रिया, आपका पड़ोसी महबूब पंवर। ये ख़त एक लाचार बेबस गरीब का CM सिंध के आबाई गांव वाहड़ के बच्चे का CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के नाम है। इसकी मदद के लिए गवर्नर साहब, डॉक्टर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपील करता हूँ ताकि इस बच्चे के इलाज के लिए मदद करें तो अल्लाह इसका अजर आपको देगा। विंडो पे आ जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोहराब हुजूर वाला, आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, परवरदिगार हर बशर को इस तरह की किसी आफत से। सर, ये तस्वीर और ये ख़त मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। जी सर। पहले ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद अगर कोई जवाब इसका हो सकता है इस गफलत का, तो मैं जवाब सुनना चाहूँगा। सर, मैं तो ये जो आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं ना, ये मुराद अली शाह की तस्वीर है, उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। ये इनको कोई फिर उनके ये PS हैं, ये बजारी साहब, उनकी तस्वीर है। ये शायद उनका कोई प्रोसीजर वगैरह हुआ है उनके साथ, ये CM हाउस के अंदर ये उनकी तस्वीर है। अब मुझे इसका डिटेल का पता नहीं है, बहरहाल ये तो महसूस हो रहा है कि ये मुराद अली शाह साहब ने हाथ सर पे रखा है और ये CM हाउस में बच्चा ये पहुंचा है, और ये जो उनका ख़ास सेक्रेटरी है, PS है, बजारी साहब, उनके साथ इनकी तस्वीर है। अब ये मुझे डिटेल पता नहीं है कि इसका क्या इशू है, लेकिन ये है कि आपके प्रोग्राम के तवसल से मेरी CM से 1-2 दिन में मुलाकात भी होगी, और अगर इस तरह का कोई ख़त उन्होंने लिखा है या कोई शिकायत की है तो ज़रूर उसका बिल्कुल वज़ीर आला करेंगे। और ये हमारे हल्के में भी इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो गोया आपकी अश्योरेंस पर तकिया किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से भी चीफ मिनिस्टर साहब देख रहे होंगे, और ये बजारी साहब हैं, और कल इंशाल्लाह ताला पहला ये मैं काम करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह सर, जज़ाकुमुल्लाह। मैं जाकर इनको ये पूरी रिपोर्ट दूंगा। CM से नहीं मिल सका तो कम से कम उनके सेक्रेटरी टू CM हैं और PS हैं, उनको ये ज़रूर मैं आपका पहुँच। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं इसका फॉलो अप भी आपसे ज़रूर बाय द पीरियड ऑफ टाइम करूँगा। अब हम रुख करते हैं हुकूमती तर्जुमान का, शौकत बसरा साहब। सर, एक खबर बता रही है, पता नहीं सही है या नहीं, अब तरीन नहीं जुल्फी, खबर नहीं है, बायलाइन है, अंसार अब्बासी साहब। मैं पूरी खबर पढ़ूं, पूरी बायलाइन पढ़ूं, उससे बेहतर है मैं 1 लाइन बता दूं, वो ये कि अब खान साहब के करीब न जहांगीर तरीन है, न शाह महमूद कुरैशी, न असद उमर, न फवाद चौधरी, न वज़ीर कोई, न मुशीर कोई, न पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई खिलाड़ी। अब अगर कोई वाकई इमरान खान के करीब है तो वो जुल्फ़ी बुखारी हैं, जिनको वज़ीर आज़म की क़ुर्बत की वजह से काबीना में सबसे ताकतवर तसव्वुर किया जाता है। हुजूर वाला, आपको वाकई ऐसा लगता है कि जुल्फ़ी बुखारी, जो ज़ाहिर है कि बैरून मुल्क मुकीम थे काफ़ी अरसा, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, उसके मिजाज का, उसकी असरार और रुमूज़ का, उसकी नज़ाकतों का ज़ाहिर है कि कोई अंदाज़ा नहीं होगा जितना शौकत बसरा जानता है या जितना कोई और दीगर आदमी जानता होगा जो यहाँ इस मट्टी से जुड़ा है, जो यहाँ इसी माहौल से वाबस्ता है। जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब को क्या एडवाइस कर सकते हैं, और वो एडवाइस अगर वो कर भी दें बिलफर्ज़ महल अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए, वो एडवाइस किस हद तक वैलिड होगी? और आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई एडवाइसेस
لے رہے ہیں؟ نور العارفین، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابھی وہ آپ بچے کی کلپ دکھا رہے تھے جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ تھی. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہو اللہ پاک اس کو صحت دے، خاص طور پہ اس بچے کو صحت دے، اس کے ماں باپ کا سایہ اس پہ قائم رکھے. تو میں نور العارفین آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک لیٹر جو آپ دکھا رہے ہیں اس کا پاکستان بیت المال کو بھیج دیں. اون عباس بپی صاحب جو بس صرف آپ لکھیں گے پاکستان بیت المال اسلام آباد، تو اس کے اوپر میں خود پرسو کروں گا اور انشاءاللہ میں اس کا خود بھی آپ کو فیڈ بیک دوں گا کہ ڈیفینیٹلی جو ایسے ادارے ہیں وہ ایسے ہی حق بچوں کے لیے یا ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جن کا جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے، جو اپنے اور مسائل کے لیے، تو حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ کائنڈلی یہ وہاں بھی بھجوائیے گا. یہ وعدہ رہا سر، انشاءاللہ فالو اپ آپ سے بھی کروں گا. میں کیا کہہ رہے ہیں نور العارفین؟ آپ نے جو نصیحت فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بالکل منوان عمل ہوگا اور اسی ایک دو دن کے اندر ہوگا. میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ضرور بھیجیے گا. اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی زلفی بخاری صاحب کی، دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ان کا ایک ظاہر ہے کہ بہت پرانا اور اچھا تعلق ہے، دوستوں والا، بھائیوں والا. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 9 دن تو پرانا 100 دن، یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا انصار عباسی صاحب کا جو انہوں نے خبر دی ہے کہ جی ان کا باقی لوگوں کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل لیول نہیں، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کروں، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا اس پہ پورے ملک کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. نور العارفین، اگر آپ اپنے اوپر یہ ایگزامپل لے لیں کہ جب آپ اینکر نہیں تھے اس سے پہلے آپ کی مصروفیت، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا تعلق کسی اور لیول کا ہوگا. جب آپ پہ کوئی ذمہ داری آئے گی پھر وہ ذمہ داری جو پورے ملک کی ذمہ داری ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جی آپ پک اینڈ چوز کریں گے فلان. دیکھیں جو ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے، ہر دوست کی اپنی حیثیت ہے. خاص طور پہ جب آپ فیڈرل کیبنٹ کے جو ممبران کی بات کر رہے ہیں ان کی دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. جہاں تک زلفی بخاری صاحب کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز کے اوپر انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ جو باہر کے ممالک ہیں، جو باہر کی دنیا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگوں کے جابز کے حوالے سے کانٹیکٹس ہوں. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لنڈن میں جو ہماری ان کے وہ ہمارے انہوں نے ایئر لائن ان کی چل گئی، کافی حد تک وہ کام بھاگ دوڑ اپنی کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب آج کے ان کے دوست نہیں ہیں، بہت پرانے دوست ہیں. لیکن اس بات پہ کہنا کہ جی صرف ان کو ایکسیس حاصل ہے، کسی اور سے ان کا تعلق نہیں رہا، وہ دنیا سے کٹ گئے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا نور العارفین. یہ میرا خیال ہے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. پھر میں بات آپ کو کہوں گا، آپ کے بھی آپ کا گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں میں سب کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک اپنا کمفرٹیبل لیول ہوگا. یہ تو پھر چونکہ ایک کیبنٹ کے دوست ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے دوست ہیں، ایک کے ساتھ آپ کس طرح موو کرتے ہیں، اس سے اپنے اس کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے، کیا کام لینا ہے، یہ تو پرائم منسٹر ایک فیصلہ کرتا ہے. رائٹ سر گاٹ یو پوائنٹ. نثار چیمہ صاحب حضور والا بہت معتبر نام ہے. بہت شکریہ سر. نثار چیمہ صاحب، سر آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں عمر چیمہ صاحب، معروف صحافی، معروف تجزیہ کار ہیں. ان کی بائی لائن ہے، سر آج میں اپنے کندھے پہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. انہوں نے بم پھوڑا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار کے لیے پاور بروکرز کے ساتھ بیرون ملک مذاکرات. طرز حکمرانی کے بد سے بدتر ہو جانے پر ایک اہم افسر 2 ماہ قبل بھی مذاکرات کے لیے لندن گئے. یہ بتایا گیا، لب لباب اس کا یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف قومی حکومت جو بنائی جانے کا ایک خیال پیش کیا گیا تھا اس میں کوئی کردار ادا کرنے پر آمادہ نہیں، کیونکہ کوئی آزادانہ کردار کوئی بھی پارٹی ادا نہیں کر پائے گی. البتہ انہوں نے تازہ عام انتخابات کرانے کی تجویز دے دی. آگے بڑھتے ہیں، جو سب سے کام کی بات ہے جس کا جواب بریک سے واپس آ کر کے لوں گا. ذرا سیٹ بیلٹ باندھیے سر. بیرون ملک ان رابطوں اور بات چیت کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت آئندہ کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے. ترمیمی بل پر پارلیمنٹ میں غیر مشروط حمایت پر مسلم لیگ نون اپنے حامیوں کی نظر میں پہلے ہی وقت کھو چکی ہے. دوبارہ سنیے، مسلم لیگ نون اپنے حامیوں کی نظر میں پہلے ہی وقت کھو چکی ہے. اور طرفہ تماشا یہ کہ بیرون ملک اقتدار کے حصول کے لیے بیرونی قوتوں سے ایک مرتبہ پھر منتیں تر لے. سر
تھوڑا سا توقف، بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی مراحل شو کے آن پہنچے ہیں۔ نثار چیمہ صاحب، حضور والا عمر چیمہ صاحب، بائی لائن پر آپ کا تبصرہ۔ جی، عمر چیمہ صاحب اگرچہ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی یہ جو انہوں نے سٹوری یہ جو دی ہے، اس کے لیے غالباً انہیں مناسب تحقیق کا موقع نہیں مل سکا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجھے حقائق پہ مبنی یہ نہیں لگتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کی بات جو ہے بالکل یہ حقائق کے بالکل منافی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے حامیوں کی نظر میں اہمیت نہیں رہی ان کی، وہ جو ہے وہ چونکہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو ترمیمی بل تھا اس کی حمایت کی تھی، اس کی وجہ سے اپنے اتحادیوں کی نظر میں ان کی اہمیت نہیں رہی۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی اسی طرح قائم ہے، کوئی ووٹ نہیں ٹوٹا، بلکہ اس کے برعکس نور اللہ عارفین صاحب، حالت یہ ہے کہ میں جب بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جو پچھلے الیکشن میں جنہوں نے غلطی سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اس حکومت نے تو جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کے جو بم گرا رہے ہیں یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا، ہمارے لیے گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں، یا اللہ اس نااہل و ظالم حکومت سے نجات دلا۔ یہ ہے ایک عام آدمی کی، پوری قوم کی بلکہ دعا یہ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر بھی شامل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آئندہ الیکشن میں بالکل اس حکومت کو، اس جماعت کو، پی ٹی آئی کو نشان عبرت انہوں نے بنا دینا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمر چیمہ صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ اس ساری جو صورتحال ہے، اس ظالم حکومت سے، نائل حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مہنگائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس عدم استحکام سے نجات حاصل کرنے کے لیے مڈ ٹرم الیکشن جو ہے شاید یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر حل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔